رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو دو حصے میں تقسیم کیا. ایک کا نام علامت صغرا ہے, ایک کا نام علامات کبرا ہے. ایک چھوٹی نشانیاں ہیں, ایک بڑی نشانیاں ہیں. آج کی پوری تقریر اسی پر ہے, احادیث رسول کی روشنی میں, کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جس کا تذکرہ میں نے اپنی تقریروں میں بارہا کر چکا ہوں کہ قیامت سے پہلے کون سی چھوٹی نشانیاں ہوگی. لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. ماں کے کوکھ میں پلنے والا بچہ ماں پر ہی حکومت کرے گا, باپ پر ہی حکومت کرے گا. رسول گرامی مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچ طبقے کے لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہنے پر فخر کرنے لگیں گے جو چرواہے ہوں گے. نیچ طبقے کے لوگ ہوں گے, پیدل چلنے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں, بڑی بڑی عمارتوں میں رہنا شروع کر دیں گے. گانا بجانا عام ہوگا, گانے کی کثرت ہوگی. اسی طریقے سے زنا عام ہوگا. نیکی کو لوگ نیکی کو پسند نہیں کریں گے اور برائی کو لوگ نیکی سمجھ کر کرنا شروع کر دیں گے. نیک لوگوں کو پسند نہیں کریں گے, اچھی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے مخبر صادق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب نوشی عام ہوگی, بے حیائی عام ہوگی, بے پردگی ہوگی, عریانیت ہوگی, ہر طرف ننگا پن ہوگا اور اس ننگے پن کو لوگ فیشن کا نام دیں گے. یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہے. فتنے کا دور ہوگا, فتنے کی کثرت اس طرح سے ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسبیح کے دانے جس طرح ٹوٹ کر بکھرتے ہیں اور ایک تسبیح کے ایک دانے کو اگر کوئی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا دانہ بکھر جاتا ہے. اسی طریقے سے قیامت کے قریب فتنے کا اس قدر دور ہوگا, ہر گھر سے فتنہ اٹھے گا. ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ جنم لے لے گا. ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ پیدا ہو جائے گا. میرے عزیزوں, میرے دوستو, فتنے کا ایسا دور ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء بددیانت ہو جائے. علماء, میں بھی اسی قبیلے کا ہوں, اسی برادری کا ہوں, سارے علماء کو شامل کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں احادیث رسول کی روشنی میں کہ علماء بددیانت ہو جائیں, حق بولنا چھوڑ دیں گے حالات سے گھبرا کر, اور صرف وہی باتیں کریں گے جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کریں گے. اللہ اور رسول کی تعلیمات کو عام کرنے سے ڈریں گے, گھبرائیں گے کہ کہیں لوگ ہماری گفتگو کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائیں گے. پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر لوگ بخیل ہو جائیں گے, پیسہ جمع کر کے اس پر سانپ کی طرح بیٹھ جائیں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی, بے پردگی عام ہوگی. جب یہ حالات ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے زمین سے اوپر, زمین سے نیچے رہنا پسند کرنے لگو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قبرستان سے گزرے گا اور یہ تمنا کرے گا, یہ آرزو کرے گا کہ جو قبرستان میں لیٹے ہوئے لوگ ہیں وہ ہم سے بہتر ہے, کاش کہ میں بھی بہت پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہوتا. فتنے کا ایسا دورہ ہوگا. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ایسے علماء ہیں, ایسے جو مشائخ ہیں, جو جاہ و حشمت, شہرت, دولت سے بے نیاز ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں جنگلوں میں چلا جاتا. لیکن جنگلوں میں چلا جانا یہ مسائل کا حل نہیں ہے. فتنے کا ایسا دورہ ہوگا میرے عزیزوں, میرے دوستوں, کہ انسان زمین کے اوپر رہنے سے زیادہ زمین کے نیچے رہنا پسند کرے گا. اب جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں
کہ یہ تو چھوٹی نشانیاں، لیکن قیامت سے پہلے اس کائنات کا کیا حال ہوگا، پوری دنیا میں کس طریقے سے تبدیلیاں آئیں گی، کس طریقے سے چینجنگ، اور سیاسی ماحول کیا ہوگا، معاشرتی ماحول کیا ہوگا، اقتصادی ماحول کیا ہوگا، پوری دنیا میں کس طریقے سے تبدیلی آئے گی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وقت اپنے زندگی میں ہی بیان فرما دیا۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا انٹیلیجنس آدمی نہیں ہے کہ جو قیامت تک ہونے والے واقعات کو، بلکہ ہر صدی کے بعد ہونے والے واقعات کو اس طرح سے بیان کیا ہو۔ وہ ایک ہی ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جنہوں نے قیامت سے پہلے ہونے والے ہر ایک واقعات کو بیان کر دیا ہے اور ہر صدی کے بعد ہونے والے واقعات کو بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے یہ بات سنو کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں سوائے حرمین طیبین کے پوری دنیا میں اسرائیلیوں کی حکومت نہ ہو جائے، اسرائیلیوں کا قبضہ نہ ہو جائے، یعنی پوری دنیا پر کنٹرول اسرائیلیوں کا ہوگا، پوری دنیا پہ کنٹرول یہودیوں کا ہوگا۔ آج نام نہاد جو مسلمان ممالک ہیں، کرسی پر اگرچہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کٹ پتلی انہیں یہودیوں کے ہیں، اسرائیلیوں کے ہیں، وہ سب کچھ ان کے اشارے پر کر رہے ہیں۔ آج جو فلسطین میں تباہی ہے، بربادی ہے، تاریخ کے اوراق اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس بربادی اور اس تباہی کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ آل سعود ہے، وہ سعودی حکومت ہے۔ انہوں نے اپنے علماء پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا حرمین شریفین میں جو خطیب و امام ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی باتیں کی ہو، اگر کسی نے جرأت بھی کی ہے، جسارت بھی کی ہے، تو انہوں نے ان کو جیلوں میں بند کر دیا، قید کر دیا۔ آج ہندوستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے مزاج کے مطابق بات کریں، وہی بات کریں جو ہم کہتے ہیں، بادشاہی نظام چلانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، علماء جس دن حق بولنا شروع بند کر دیں، اپنی زبانوں پر تالا لگا دیں، تو تمہارا بچہ اس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے بھی ڈرنے لگے گا، نعرے تکبیر اور نعرے رسالت لگانے سے بھی ڈرنے لگے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے ہر دور میں ہر فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، اور باطل طاقتوں کے چنے چبوا دیے ہیں، ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے حرمین طیبین کے پوری دنیا پر اگر کسی کا قبضہ ہوگا تو وہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا۔ آج امریکہ کا ہر پریسیڈنٹ، جو بھی پریسیڈنٹ آتا ہے، جو بھی صدر آتا ہے، وہ اپنے پہلے خطاب میں ہی ون ورلڈ آرڈر کی بات کرتا ہے، ون ورلڈ آرڈر۔ آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آنے والے 10 سالوں میں کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے نوجوان اس سے بے خبر، اور جب ہم جیسے لوگ بتانا شروع کرتے ہیں تحقیق اور ریسرچ اور مطالعے کے ذریعے، تو چند ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہماری زبانوں پر تالا لگانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، چاہے وہ مسائل مردوں سے ہو متعلق ہو یا عورتوں سے متعلق جو مسائل ہیں، علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے۔ علماء بتائیں گے، چاہے لوگ چیختے اور چلاتے رہیں، یہ بتانا ان کا کام ہے۔ ہم تو اپنے کندھے کا بوجھ اتار رہے ہیں۔ اگر آپ ایسی تقریریں سننے کے عادی ہیں جو آپ کی طبیعت کو اچھی لگتی ہے، تو پھر ایسے علماء کا انتخاب کر لیجئے، ان سے ایسی تقریریں سنیے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی تقریر نہیں ہے جس سے ہم آپ کو خوش کر سکیں۔ ہم تو اپنے کندھے کا بوجھ اتار رہے ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔
آپ خوش ہو یا نہ خوش ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم تو صرف اپنے مولا اور اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں. میرے عزیز و میرے دوستو، پوری دنیا پر یہ اسرائیل کا قبضہ ہوگا. امریکہ کے ہر پریزیڈنٹ نے ون ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے. ون ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ یہودی اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں. پوری دنیا ون لینگویج، ون نیشن، ون کرنسی، یعنی پوری دنیا ہمارے اشارے پر چلے. جو ہم کہیں وہی پوری دنیا کرے. دنیا کے کسی بھی ملک پر اگرچہ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو، لیکن اس کی ڈور جو ہوگی وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہوگی، وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہوگی. ون ورلڈ آرڈر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے نمرود نے بھی یہ چیز کیا تھا. نمرود وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا نمرود نہیں، بلکہ نمرود بھی کئی ایک ہوئے، فرعون بھی کئی ایک ہوئے، اور مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا. اور ایک وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، اور ایک وہ نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن نمرود میں بھی ون ورلڈ آرڈر کا نظام اور سسٹم امپلیمنٹ لاگو کرنا چاہا. اسرائیلی روایت کے مطابق، یہ اسلامی روایت نہیں، اسرائیل روایت کے مطابق ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نمرود جو تھا اس کا ہر چیز پر کنٹرول تھا. وہ شیر کے ساتھ ٹہلا کرتا تھا، وہ بانگ کے ساتھ چلا کرتا تھا، وہ ہر درندے اور پھاڑ کھانے والے جانوروں کے ساتھ ٹہلا گھوما کرتا تھا. تنہا وہ 100 آدمی کو مار گراتا تھا. طاقت کا ایسا غرور اور گھمنڈ آیا کہ اس کے منسٹروں نے، اس کے وزراء نے اس کو مشورہ دیا کہ ہر ایک چیز پر بادشاہ وقت آپ کا تو کنٹرول ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، وہ موت ہے. کیونکہ یہ موت پر کنٹرول نہیں ہوا ہے تو موت پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ اس پر کس کا کنٹرول ہے؟ اس کے وزراء نے مشورہ دیا موت پر کنٹرول خدا کا ہے. اس نے پوچھا خدا یہ رہتا کہاں ہے؟ کہا کہ یہ بہت بلندیوں پر رہتا ہے. اور اس نے اپنے عقیدے کے مطابق بتایا آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر رہتا ہے. پھر اس نے کیا کیا؟ پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کیا ایک فوج کی شکل میں، اور ہر ایک کو لالی پاپ دیا کہ ہم تمہیں 1000 سال کی زندگی دے دیں گے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے لالی پاپ دیا تھا 15 لاکھ کی، ایسے ہی اس وقت کے نمرود نے بھی لالی پاپ دیا تھا کہ ہم تمہیں 1000 سال کی زندگی دیں گے، 50,000 کے سال کی زندگی دیں گے. سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور پھر ایک بلڈنگ کی شکل میں، سیڑھی کی شکل میں عمارت کھڑی کرنا شروع کر دیے. بہت اونچی عمارت تیار ہو گئی کہ اب ہم اس خدا ہی کو گرا دیتے ہیں تاکہ ہمارا موت پر کنٹرول ہو جائے. میرے عزیزوں میرے دوستو، جیسے ہی بلڈنگ وہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے جو امریکہ کی بہت بڑی عمارت تھی اس پر بھی بڑا گھمنڈ و غرور تھا، لیکن وہ بھی تہس نہس ہو گئی. ایسے ہی نمرود نے ایک بہت بڑی عمارت کھڑی ہوئی. پھر رب تعالیٰ نے، اس کے کروڑوں فرشتے ہیں، اس کے بلین اور ملین کی تعداد میں فرشتے ہیں، لیکن صرف ایک فرشتے کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا زمین پر اتارا. زمین پر اتارتے ہی جیسے اس فرشتے نے اپنا پر پھیلایا اور ایک چیخ لگائی، نمرود کی کھڑی کی بڑی اور مضبوط عمارت چند منٹ میں تہس نہس. ون ورلڈ آرڈر کا نظام نمرود نے شروع کیا. آج پھر اس کی کوشش ہو رہی. لوگ اسپیس میں جا رہے ہیں، خلا میں جا رہے ہیں، چاند تک پہنچ رہے ہیں، چاند تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ ایک بات یاد رکھ کر لیں کہ اللہ رب العزت کی بہت ساری طاقتیں ہیں، کروڑوں طاقتیں، لیکن صرف ایک طاقت کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ طاقت نائب خدا مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس طاقت تک نہیں پہنچ سکتی. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی مخلوق کی اس طاقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو، تو یہ ون ورلڈ آرڈر کا نظام، یہود آج یہی پوری دنیا میں انہوں نے اپنا پروڈکٹس،
اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو پھیلا دیں. مجبوراً ہمیں استعمال کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے بچ رہے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ یہودیوں کا بنایا ہوا پروڈکٹس ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو, پوری دنیا میں یہ اپنا سسٹم, اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی اپنے وقت میں فرمایا تھا, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ, عرب کے لیے تباہی اور بربادی ہو اس خرابی کی وجہ سے جسے میں دیکھ رہا ہوں. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبائل شرک و کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں. آج ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آج وہاں مندریں بھی بند ہیں. آج عرب کے چند قبائل کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے چند قبیلے کفر و شرک جیسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ فتنوں کا دورہ ہوگا. ون ورلڈ آرڈر کی بات جس وقت کی جا رہی ہوگی, اور اس نظام, اس سسٹم کو پوری دنیا میں لاگو کرنے کے لیے یہودی طاقتیں بالکل پوری اپنی بازو کی طاقتیں لگا دیں گے. اس وقت ایک جنگ ہوگی جس کا ذکر خود مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کیا ہے, الملحمۃ الکبریٰ. یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے. الملحمۃ الکبریٰ یہ کس طرح کی جنگ ہوگی کہ جو مد مقابل ہوگا کفار و مشرکین تقریباً 80 جھنڈے کے ساتھ آئیں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے, یعنی ان کی تعداد 9,60,000 کی ہوگی. اور جو مسلمانوں کی تعداد ہوگی یہ بڑی کم تعداد ہوگی, بہت معمولی تعداد ہوگی. 9,60,000 کے مقابلے میں یہ چند مسلمان ہوں گے, اور 1/3 لوگ تو پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 حصہ پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہوں. کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا, ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا. اب 2/3 لوگ بچیں گے جن میں سے 1/3 لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے سب سے افضل شہید ہوں گے, افضل شہید. اور پھر 1/3 بچیں گے, ایک معمولی جماعت. اللہ رب العزت اسی معمولی جماعت کو لاکھوں کے تعداد پر بھاری کر کے فتح مبین عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں کوالٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں, ہمارے یہاں تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے آج کے حالات کو دیکھ کر آپ کو پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں رنجیدہ اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کروں گا تو صرف مومنین کی کروں گا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اگر کسی کے لیے ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور مومنین کے لیے ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ وَرَسُولِهِ. اگر میں کسی کو غالب کروں گا تو اللہ اس کے رسول اور مومنین کو ہی غالب کروں گا. اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حالات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جلدی جلدی میں قیامت کی ان بڑی نشانیوں کو بیان کر دیتا ہوں جس کا تذکرہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا. الملحمۃ الکبریٰ, قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. یہ اوزار بارود اور آج کے ہتھیار کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ تیر اور تلوار کے ذریعے ہوگی, اور اس میں مسلمانوں کو فتح مبین اللہ رب العزت عطا کرے گا. اور اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. یہ قسطنطنیہ جو آج استنبول وہاں پر جمہوری نظام ہے,
لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے اور اللہ رب العزت قسطنطنیہ کو فتح تھا. قسطنطنیہ جیسے ہی فتح ہوگا یاجوج ماجوج ظاہر ہوگا. یہ دو لوگ یہ پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے اور ان کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ سر چڑھ کر بولے. لیکن اللہ رب العزت ان کو صرف ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے مار دے. ان کے گلے میں ایک ایسا کیڑا پیدا ہوگا جس کے ذریعے یہ مر جائیں. کورونا میں ہم نے دیکھا ہے وہ چھوٹا کیڑا ہی تھا جس کے ذریعے لوگ مرنے لگے. تو ایک کیڑے کے ذریعے اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا. یاجوج اختلاف روایات کے مطابق کہ یاجوج ماجوج پہلے آئے گا یا دجال. ایک روایت کے مطابق دجال کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوگا. ایک روایت کے مطابق کہ دجال پہلے ظاہر ہوگا. اور یہ دجال کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اتنا بڑا فتنہ کہ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ہر اوراد و وظائف کے بعد یہ دعا کر کے اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انا نعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما. یہ دنیا کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا. ایک روایت کے مطابق یہ صرف 40 دن ہوگا اور ایک روایت کے مطابق یہ 7 سال تک ہوگا. یہ کیا کرے گا؟ آج کل کے ڈھونگی باباؤں کو لوگ دیکھ کر اللہ کا ولی سمجھ جاتے ہیں. آج کل عاصف اور جادو کے ذریعے جو چمتکار دکھانے لگے اسے ہی لوگ اللہ کا ولی مان لیتے ہیں. دجال تو وہ ہوگا، وہ کہے گا کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے تھے میں آسمان سے اب زمین پر اتار آیا ہوں، مجھے سجدے کرو. اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جنت ہوگا، اور جو اس کی باتوں میں آئے گا اسے وہ جنت عطا کرے گا اپنی جنت میں، اور جو اس کی باتوں کو ٹھکرا دے گا کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گا. یہ آسمان سے بارش بھی برسائے گا، زمین سے فصلیں بھی اگائے گا، لوگوں کو زندگی بھی عطا کرے گا، موت بھی عطا کرے گا. یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اس فتنے کو اگر کوئی ختم کریں گے تو وہ مقام لد جو اسرائیل میں ایک جگہ ہے، صرف ایک تیر کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ فرما. اور یہ دجال جس وقت ظاہر ہوگا اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک تیر کے ذریعے مقام لد جو اسرائیل میں ایک جگہ ہے، اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو آپ کی خوشبو ہی سے دجال پگھلنا اور گلنا شروع ہو جائے گا. میرے عزیزوں میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد 2 بڑی اور نشانیاں ہیں. یہ تو ان نشانیوں کا ذکر کیا جس کو سننے کے بعد آپ کو شاید ڈر لگنے لگا ہو، لیکن اب چند خوشخبریوں کو بھی سن لیجئے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی تشریف لائیں گے اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری اولاد میں سے ایک بیٹا پیدا ہو. اسلام کا پرچم پوری دنیا میں کس کے ہاتھوں لہرائے گا؟ وہ ایک آل رسول ہی ہے، وہ فاطمۃ الزہرا کا پھول ہے، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں سے قیامت کے قریب ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، اور اس کا چہرہ شکل و شباہت مجھ سے ملتا جلتا ہوگا. اور وہ کہاں ظاہر ہوں گے؟ وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ ان کی تربیت، ان کی پرورش مدینے میں ہوگی. مدینے سے مکہ تشریف لائیں گے، اور اس وقت ایتھوپیا، حبشہ یا افریقہ کے کسی علاقے سے ایک جماعت آئے گی کعبہ معظمہ کو کھانے کے لیے. یہ رمضان کا مہینہ ہوگا، رمضان کا آخری عشرہ ہوگا. لوگ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، عبادتوں میں مح ہوں گے، مصروف ہوں گے، اور ایک جماعت افریقہ سے آئے گی کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے. لوگ پریشان ہوں گے. اسی وقت حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کے قریب ہو کر اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھائیں گے. زمین پھٹ جائے گی اور یہ جماعت زمین کے نیچے دھس جائے گی.
اس وقت لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہی امام مہدی ہے جن کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے. لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ایک جماعت پیدا ہوگی جو حضرت امام مہدی کو بھی قتل کرنے کی سازش رچے گی. حضرت امام مہدی اپنے فوج کے ساتھ پھر شام سیریا چلے جائیں گے. دمشق کی مسجد میں مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر امامت کر رہے ہوں گے. اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. امام مہدی بنی اسرائیل کے اس نبی کو دیکھ کر مصلی امامت پر بیٹھ رہے ہوں گے. لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے یہ تو آپ کے نارا جان کا مصلی ہے, اس پر آپ ہی کا حق ہے, آپ امامت فرمائیے. امام محمد مہدی امت محمدیہ کا یہ شخص امامت فرمائے گا اور بنی اسرائیل کا وہ نبی حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے. پھر حضرت امام مہدی کا انتقال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال مدینے میں ہوگا. مدینے میں آپ وفات پائیں گے. قدم رسول میں آپ کو دفن کیا جائے گا. آج بھی اگر آپ سعودیہ جائیے تو یہ پوچھ لیجئے گا کہ روض رسول جہاں پر مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر آرام فرما رہے ہیں, ایک جگہ چھوڑی گئی ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا. جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں امن و امان. امن و امان کا حال کیا ہوگا؟ امن اس طریقے سے ہوگا کہ بکری شیر کے ساتھ چلے گی, بکری بھیڑیوں کے ساتھ چلے گی, اسی پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا, اتیاچار نہیں ہوگا. 40 سال کا یہ زمانہ ہوگا, یہ اسلام کا ہوگا. ایسا امن و امان ہوگا کہ کسی پر ظلم نہیں, کسی پر اتیاچار نہیں. پھر حضرت امام مہدی کا بھی انتقال ہو جائے گا. جیسے ہی حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ دابۃ الارض, زمین پر رینگنے والا ایک جانور ہے, اس کے ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوگی, دوسرے ہاتھ میں رنگ انگوٹھی ہوگی, اور اس کے ذریعے وہ علامت نشانی لگاتا جائے گا, لگاتا چلا جائے گا کہ یہ مسلم ہے, یہ کافر ہے. اور اس نشانی کے بعد اب کوئی کافر کوئی مسلم نہیں ہو سکتا, کوئی مسلم کوئی کافر نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ اچانک لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. سورج پچھم سے نکلے گا, اور یہ سورج جو پچھم سے نکلے گا بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں پڑے گا. تھوڑی دیر کے لیے نکلے گا, اپنے جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے نکلے گا, تھوڑی دیر کے لیے, اور جہاں ڈوبتا ہے وہیں ڈوبے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا کا آخری دن ہوگا, اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جو بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر لوگ دھیرے دھیرے کافر ہونے لگیں گے, مشرک ہونے لگیں گے, ظلم و زیادتی ہوگی, گناہ عام ہوگا. یہ مسلمان دھیرے دھیرے دنیا سے جانے لگیں گے. یہ بھی ایک خوشخبری کی بات ہے کہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے, قیامت یہ کفار و مشرکین پر آئے گی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ روایتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کس طریقے سے آئے گی. لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. کسان کھیتی کر رہا ہوگا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو, درزی سلائی کے لیے کپڑے کاٹ رہا ہو, دکاندار کوئی سامان اپنے کسٹمر سے بیچ رہا ہوگا. اس وقت ایک تیز چنگھاڑ, ایک آواز اٹھے گی. وہ آواز پہلے دھیرے دھیرے ہوگی, آہستہ آہستہ ہوگی, پھر وہ آواز بہت تیز ہوگی. اور وہ آواز کیا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا. اور وہ آواز اتنی بھیانک, اتنی تیز ہوگی کہ لوگ اپنے کاموں کو چھوڑنا شروع کر دیں گے. جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ اسے ہوا میں اچھال دے گی, درزی قینچی کو رکھ دے گا, اور پھر اچانک قیامت آئے گی.
ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا. سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اللہ موت عطا کر دے گا. ہر نبی، ہر رسول، ہر صحابی، ہر تابعی، ہر تبع تابعی، ہر مجتہد، ہر ولی، ہر عالم، ہر حیات، ہر حیوانات، نباتات، جمادات، انسان، بلکہ سب فنا ہو جائیں گے. باقی رہنے والی ذات کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی. زمین کو، آسمان کو زمین سے ملا دیا جائے گا. چاند پھٹ جائے گا، سورج اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور زمین میں ایک بھوچال آئے گا، زلزلہ پیدا ہوگا، قیامت آ جائے گی. پھر اللہ